اور مینلی 7 کتابیں ہیں تاریخ کی اہل سنت کی اتھینٹک اسناد کے ساتھ، جن سے انہوں نے یہ سارے واقعات لے کر اس کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ نقل کیا، اور جہاں جہاں اس کانٹیکسٹ میں احادیث آئیں انہوں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں کے بھی حوالے دیے، اور اس میں جو کمی تھی وہ الحمدللہ میں نے پوری کر دی، وہ میں آگے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، جو تاریخ ہے نا جی، اس میں تو جھوٹ سچ سب کچھ مکس ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ طبقات ابن سعد ہو یا تاریخ ابن کثیر ہو یا تاریخ ابن جریر ہو امام طبری کی، یا تاریخ ابن خلدون ہو یا تاریخ دمشق ہو ابن عساکر کی، اب اس میں یعنی جھوٹ سچ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، سندیں بیان کر دی گئی ہیں، صحیح ضعیف کے فیصلے کو نہیں لگے ہوئے، تو اس لیے ان کی اتھینٹسٹی ایز سچ کوئی نہیں رہتی۔ آپ ان کی یعنی کس طرح یعنی اس میں جھوٹ اور سچ میں جو ملاوٹ ہے وہ کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا تاریخ کی 7 اتھینٹک کتابیں جن کی سندیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور جو کمی رہ گئی تھی وہ میں نے پوری کر لی۔ انہی کتابوں کے بارے میں آگے کہتا ہے کہ جناب وہ اتھینٹک نہیں ہیں، تو آپ ان پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ یہ ہے بیچارے کا علم، یہ ہے علمی کتابی، بالکل کورا جاہل ہے، کہیں سے کوئی چیز دیکھ لی اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، کوئی تحقیق نہیں کی، اور اپنا یہ ایک نعرہ اس نے شروع کیا کہ جی فرقہ واریت پر لعنت، اور اپنے ہر ریسرچ پیپر کے اوپر لکھتا ہے کہ فرقہ واریت پر لعنت، اور آپ کو اندازہ نہیں شاید کہ سب سے زیادہ اس وقت یہ بندہ فرقہ واریت کر رہا ہے۔ جتنا اس کے اندر فرقہ واریت ہے، جتنی عداوت ہے، دشمنی ہے مسلمانوں کے خلاف جو استعمال کر رہا ہے، اور اس وقت کوئی نہیں کر رہا، یعنی فرقہ واریت پہ لعنت بھی بھیج رہا ہے، اور ساری لعنتیں اس کے بقول اس کے اوپر جا رہی ہیں۔ آپ جہاں بھی اس کی ویڈیوز کھولیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر ویڈیو میں تقریباً اس نے کسی عالم کے خلاف، کسی مفتی کے خلاف، کسی نہ کسی کے خلاف اس نے بات شروع کی ہوتی ہے۔ تو اسے تو کہتے ہیں آپ فرقہ واریت، کہ آپ اپنی تبلیغ کریں، آپ کسی کا نام نہ لیں، کسی کے مسلک کا نام نہ لیں، تو اسے آپ فرقہ واریت کہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو علمی کتاب، جی میں جو بات کر رہا ہوں وہ قرآن و حدیث سے ہے، اور جو دوسرے بات کریں وہ قرآن و حدیث سے نہیں، اس لیے میں ان کی اصلاح کر رہا ہوں۔ بھئی ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ اس نے بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر تانا زنی کی ہے، اور اہل سنت پر انگلیاں اٹھائی ہیں، اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت گندی زبان استعمال کی ہے، اور جھوٹ بولے اہل سنت پر، اور کہتا ہے ان کا عقیدہ ہے ما کان و ما یکون کا، کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ بھائی ہمارا عقیدہ تو قرآن سے ثابت ہے، ہمارا عقیدہ تو حدیث سے ثابت ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ما کان و ما یکون۔ آپ کس طرح آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں علمی کتابی؟ جو بندہ قرآن سے عقیدہ لے رہا ہے، حدیث سے عقیدہ لے رہا ہے، ما کان و ما یکون، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما کان و ما یکون کا مجھے علم ہے، آپ ان پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ہم نے اس پر اس کے جھوٹ دکھائے تھے، 100 جھوٹ، ہمارے ویڈیو 904 نمبر 100 جھوٹ، تو اس میں آخری جو 5 جھوٹ تھے وہ یہ دکھائے تھے کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، اہل سنت پر کس طرح جھوٹ بول رہا ہے، اور بار بار آئے دن یہ پروپیگنڈا کرتا ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں، اس طرح غلط افواہیں اور غلط تبلیغ کرتا ہے جو قرآن و حدیث کی مخالف ہوتی ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنی جہالت کا اظہار کرتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو وہ اس کے 5 جھوٹ جو شاید آپ نے دیکھیں، اگر نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیے، کس طرح اہل سنت پر کیچڑ اچھالتا ہے، اپنی جہالت کا کس طرح اظہار کرتا ہے۔ آپ نے بریلویوں پر الزام لگایا ہے کہ بریلوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب اللہ کی عطا کے بغیر مانتے ہیں، جو سفید جھوٹ ہے آپ کا۔ کسی بریلوی عالم نے اگر میں نے یہ اسی طرح کہا تو واقعی سفید جھوٹ ہوگا۔ اور یار مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بغیر علم غیب جانتے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا، اس سے سوال ہوا کہ آپ نے الزام لگایا ہے اور کہنے لگا کہ کیا مجھے کتے نے کاٹا ہے کہ میں ایسی بات کروں۔ دیکھیے کہ اس نے وہ بات کہی ہے اور اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کر رہا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس ایک کمپیٹنسی ہے، ایک مہارت آ گئی ہے، وہ جب چاہیں جو غیب چاہیں معلوم کر لیتے ہیں، خود بخود۔ یہی عقیدہ ان سے پوچھ لیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا، اسے کہتے ہیں سفید جھوٹ، کہ نبی علیہ السلام خود بخود علم غیب جانتے ہیں، حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ ان کا پتہ کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ کا سارا علم نبی کے پاس ہے، صرف فرق یہ ہے اللہ کا ذاتی اور نبی کا عطائی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ما کان و ما یکون کا کیا مطلب ہے؟ اور کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا یہ سارا علم نبی کے پاس ہے، یہ اللہ کے برابر علم مانتے ہیں۔
جی دوستو، آپ نے دیکھا یہاں اس نے دو جھوٹ بولے ہیں کہ اللہ کا سارا علم نبی کے پاس یہ مانتے ہیں، دوسرا اللہ کے برابر علم مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ یہ بہار شریعت ہے، جلد اول صفحہ نمبر 46 پہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے علم اور نبی کے علم کو برابر مانے یہ کفر والی بات ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے کوئی یہ کہے کہ اللہ کا علم اور نبی کا علم برابر ہے، اور کس طرح یہ اہل سنت پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا سارا علم نبی کے پاس ہے۔ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ہم کہتے ہیں اللہ کا علم لا محدود ہے اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم محدود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم جو عطا فرمائے درجہ بدرجہ، اللہ کا علم ایسا نہیں ہے۔ یہ فتاوی رضوی ہے، 29ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 409۔ آپ فرماتے ہیں شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو درجہ بدرجہ علم عطا فرمایا، اور اس نے کس طرح جھوٹ باندھا، اور یہ صراط الجنان ہے۔ سورہ النازعات کی آیت نمبر 42 کی تفسیر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں قیامت کا علم نہیں تھا، بعد میں درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرمایا۔ یہ 10ویں جلد صفحہ نمبر 533۔ اب یہ بیان قرآن ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی، 12ویں جلد صفحہ نمبر 565۔ آپ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو درجہ بدرجہ علم عطا فرمایا۔ شروع میں آپ قیامت کے علم نہیں جانتے تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ اور ما کان و ما یکون، ما کان و ما یکون کا یہ مطلب ہے کہ جب سے مخلوق بنی تھی اور مخلوق کے اینڈ تک یہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے اس کے بعد کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی علم غیر متناہی لا محدود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو علم ہے یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ ما کان و ما یکون کا ہمارا عقیدہ بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ بخاری شریف 3192، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں خبر دی جب سے مخلوق بنی تھی یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے۔ یعنی جب سے مخلوق بنی تھی ما کان، اور جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے۔ یہ ما یکون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا۔ یعنی جب سے مخلوق بنی تھی اس سے پہلے بھی بہت سارا کچھ تھا، وہ اللہ جانتا ہے، وہ غیر متناہی علم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو عقیدہ ہے ما کان و ما یکون، مطلب یہ کہ جب سے مخلوق بنی ہے، اور یہ ما کان و ما یکون کے الفاظ مسلم شریف میں ہیں 7268۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، منبر پر تشریف لے گئے۔ فجر سے لے کر نماز فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا۔ ظہر کی نماز کے لیے آپ نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا کے پھر منبر پر تشریف لے گئے عصر تک، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونا تھا، ساری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی۔ مسلم 7268۔ لفظ کیا ہے؟ ما کان و بما ہو کائن، جو ہو چکا تھا، جو کچھ ہوگا، یعنی مخلوق میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا۔ اس نے دونوں جھوٹ بولے کہ اللہ کے برابر علم مانتے ہیں، اللہ کے برابر علم یہ کفر ہے، بہار شریعت میں لکھا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو سارا علم یہ بھی غلط ہے، اس کی جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو لامحدود ہے، غیر متناہی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم محدود ہے۔ اور ما کان و ما یکون کا مطلب جیسے مخلوق بنی ہے اور مخلوق کے اینڈ تک، جو جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل، اس کے درمیان اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا جو بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ صرف عطائی اور ذاتی کا فرق کرتے ہیں، اور اگر یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ چونچ اور سمندر والا ہے، وہ تو اتنا بڑا فرق ہے انے نو بھی نظر آ جائے گا، ذرا گنواؤ نا۔ ہم گنواتے ہیں قرآن و حدیث سے، قرآن میں درجنوں جگہ ہے اے نبی آپ کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے۔ یہ قرآن کی ساری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا حضور کو وفات سے پہلے قیامت کا علم نہ دیا گیا ہو، قرآن میں تو وہ آیت موجود نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں یہ محبوبیت کا تقاضا ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے، کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس طرح گفتگو کرنا مناسب ہوگی؟ اور اس نے کس طرح کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولا، پہلے میں نے آپ کو دکھایا، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم اور نبی کے علم برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہاں دو جھوٹ بولے کہ یہ ان آیات کے انکار کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی پر ہے، اور کہتے ہیں منسوخ ہیں۔
نہ ہم انکار کرتے نہ ہم کہتے منسوخ ہے، اور کہتے اتنا فرق ہے بتائیں تو صحیح۔ دیکھیں محدود اور لا محدود کا کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم محدود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم لامحدود۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم عطائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ذاتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم درجہ بدرجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا نہیں کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں قیامت کے علم نہیں تھا تو اللہ کے بارے میں یہ کہا جائے گا؟ 100 فرق ہے اس طرح۔ اور کس طرح اس نے جھوٹ بولا کہ ان آیات کا انکار کرتے جو علم غیب کی نفی پر ہے اور ان کو منسوخ مانتے، یہ دونوں اس کا جھوٹ ہے۔ یہ جعل حق ہے جس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں جی یہ بغل میں لے کے گھومتا تھا، یہ جھوٹ بولتا ہے سارے۔ جعل حق علم غیب کی بحث پر لکھتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، تم فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہو کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، خود بخود غیب جان لیتا ہوں۔ اس آیت کی 4 توجیہیں ہیں۔ اول یہ کہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے، دوم یہ کہ کل علم کی نفی ہے، تیسری یہ کہ کلام تواضع انکسار کے طور پر کیا گیا ہے، چہارم یہ کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں، یعنی دعویٰ علم غیب کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی۔ یعنی چاروں وجوہات میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن پاک کی آیت منسوخ ہے یا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح جتنی بھی آیتیں آگے آپ اس کو پڑھیں گے یہی بتاتے ہیں آگے وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی ہوتی۔ اب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت کے بھی مفسرین نے 3 مطلب بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام بطور انکسار کے ہے، دوسرے یہ کہ اس میں تمام معلومات الہیہ جاننے کی نفی کرنا مقصود ہے، تیسری یہ کہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے۔ علم غیب اس طرح کی آیات جتنے اس میں ہمارا موقف یہ کہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے، اور اگر ہم سارے علم غیب کی نفی کریں تو وہ جو سورہ جن میں، سورہ تکویر میں، سورہ آل عمران میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، تو پھر ان آیات کی نفی ہو جائے گی۔ تو ہم دونوں تطبیق دیتے ہیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے وہ علم ذاتی عطائی ہے، اور یہاں جو نفی ہے علم ذاتی کی نفی ہے، یہ ہم تطبیق دیتے ہیں۔ تو کس طرح یہ عوام کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس کے 100 جھوٹ مکمل ہوئے اور یہ بہت تھوڑے ہم نے جمع کی، یہ تو سینکڑوں جھوٹ بولتا ہے، ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، معلوم ہوا ہے کہ اتنے جھوٹ اس نے بولے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شخص پر لعنت ہو جو علماء اور محدثین اور فقہا اور اہل سنت پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے جھوٹوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔